الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، اس کی 5ویں فصل ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، لحفظ فرجہ ہی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فی صباہ، اپنی جوانی میں، جس کو جوانی میں اللہ رب العالمین شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیں، اجتمع قلبہ، تو اس کا دل مجتمع ہو جاتا ہے، وتوفرت جمعیتہ، اور اس کی جمعیت وافر ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جماعت وافر ہو جاتی ہے، وتنور سرہ، اور اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے، وصار سرہ وعاء، اور اس کا باطن برتن بن جاتا ہے، للعلم والحکمت والحال، علم، حکمت اور حالت کے لیے۔ اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص جوانی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، لیکن بڑھاپا جو ہے وہ بھی جوانی کا حصہ ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر شدت اور سختی، اسی طرح خواہشات، ان سب چیزوں میں کمی آ جاتی ہے، جبکہ جوانی کے اندر جو ہے وہ جوش، شدت اور خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جو شخص جوانی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے باطن روشن ہو جائے گا، اس کے مخفی معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ظاہری سی بات ہے، جس کا باطن بہتر ہو اس کا ظاہر بالعولا بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان فرماتے ہوئے یہ بات ذکر کی، والذین ہم لفروجہم حافظون، اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو شخص جوانی میں حفاظت کر لے، گویا کہ اس نے اپنے نفس کو لگام ڈال لی، اس نے اپنے نفس کو روک رکھا ہے۔ وَمَنْ حَفَظَ فَرْجَهُ فِي صَبَاهُ، اور جو جوانی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اورثہ اللہ الحکمت، اللہ رب العالمین اس کو وارث بنا دیتے ہیں دانائی کے، اللہ تو اس کو دانائی عطا فرما دیتے ہیں، فی کہولیتہ، اس کی کہولت کی عمر میں، کہولت کی عمر ہوتی ہے تقریباً 40 سال، گویا کہ اللہ رب العالمین اس کو دانائی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، والامانۃ فی شیخوخیتہ، اور اپنے بڑھاپے میں امانت داری کی اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص جوانی میں اللہ کی دی ہوئی امانت جوانی کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑھاپے میں بھی اس کو اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، علی قدر استعداد ہی، اس کی تیاری کے بقدر، جتنی اس نے کوشش کی اتنا اس کو اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ ورزقہ اللہ عز وجل الحیا، اور اللہ رب العالمین اس کو حیا عطا فرما دیتے ہیں، وما الوجہ، اور چہرے کا پانی، مراد وقار، والسکینہ والوقار، عزت اور سکون عطا فرما دیتے ہیں، وَأَوْرَثَهُ الْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وارث بناتے ہیں اس کو محبت کا مومنوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 2 چیزیں فرمایا کہ ایک اس کی زبان اور دوسری اس کی شرمگاہ، جو ان چیزوں کی ضمانت دے دے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ان کو حرام جگہ پہ استعمال نہیں کرے گا، تو اللہ کے رسول اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کو حرام جگہ پہ استعمال نہیں کرنا، اسی طرح کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، ہر وہ شخص جس کے لیے شرمگاہ کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ تو گویا کہ اسی طرح بے حیائی والی باتوں کا اظہار وہ بھی شرم و حیا کے تحت ہے۔ تو جو شخص ان چیزوں کا خیال رکھے گا اور ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ جائے،
اللہ رب العالمین اس کو حیا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان اکٹھے ہیں۔ اگر حیا ہوگی تو ایمان بھی ہوگا، ایمان ہے تو حیا بھی ہوگی، ایک نکل جائے دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے۔ ومن لم يحفظ فرجہ، اور جو شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، فی صباہ، اپنی جوانی میں، تغیرت فطرتہ، اس کی فطرت بدل جاتی ہے، وتنکد قلبہ، اور اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے، ونعکس وانتکس، اور وہ الٹ گیا اور جڑ گیا، مطلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، وصار قلبہ مقلوبا، اور اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے، یظہر ذلک فی سیماہ بقسوۃ قلبہ، اور یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کی علامت اس کے دل کا سخت ہو جانا، وخبث سریرتہ، اور اس کے باطن کا گندا ہو جانا، خبیث ہو جانا، وتفرق بذلک جمعیتہ، اور اس کی جماعت بکھر جاتی ہے، فلا یألف العلم والحکمہ، نہیں وہ مانوس ہوتا، نہیں وہ الفت محسوس کرتا علم سے اور دانائی سے، ولا یألف الاولیاء ولا الصالحین، نہیں وہ مانوس اور نہ ہی وہ مانوس ہوتا ہے اللہ کے ولیوں سے اور نیکوں سے، ویسیر قلبہ، اور ہو جاتا ہے اس کا دل مأوى الشیاطین، شیطانوں کی جگہ، اماج گاہ، ویبقى مثلہ کمثل الجیفۃ الملقات، تو اس کی مثال، ویبقى مثلہ، اور باقی رہ جاتی ہے اس کی مثال، کمثل الجیفۃ الملقات، اس مردہ لاش کی طرح جو پھینکی گئی ہو، التی تدخل الحوام، کہ داخل ہوتے ہوں کیڑے مکوڑے، فی اعضائها، اس کی اعضاء میں، وعیونها، اور اس کی آنکھوں میں، ومناخرها، اور اس کے نتنوں میں۔ جس شخص نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کی، اس کا دل میلا ہو جائے گا، اس کا دل گدلا ہو جائے گا، پھر اس کو اچھی مجلس اس میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہے گا، وہ اللہ والوں سے دور بھاگے گا، اس کا دل سخت ہوتا جائے گا، اور اس سے بدبو آئے گی، جیسے گلی سڑی ہوئی لاش سے بو آتی ہے، بدبو سے مراد گناہوں کی بو، تو جیسے ایک لاش جس کو کیڑے پڑ چکے ہوں، گل سڑ چکی ہو، جیسے اس کی بو ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال میں فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مطلب اللہ سے نہیں ڈر رہا، اپنی حفاظت نہیں کر رہا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو گویا کہ وہ شخص، فرمایا کہ وہ لاش ہی ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یلقی الروح من امرہ، اللہ رب العالمین روح کو ڈالتے ہیں اپنے حکم سے، تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہاں روح سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی جیسے روح جسم کے اندر نہ ہو تو جسم مردہ ہے، لاش ہے، اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح جس کے دل میں قرآن نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو پھر ویسے گناہ کرے گا، اس کا دل میلا ہو جائے گا، اور اس کا گناہ کتنا ہوگا اس کو۔ سن ابن ماجہ کی روایت، حضرت صوبان بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامت، وہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے، حسناتہم کامثال جبال تہامہ، جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوں گی، لیکن وہ راکھ بن کے اڑ جائیں گی نیکیاں، ان کا کوئی فائدہ نہیں اس کو حاصل ہوگا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ میں یہ وہ لوگ جو ظاہر میں تو نیک ہوں لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہ ہوں، تنہائیوں میں جا کے اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہوں، وَإِذَا خَلَوْا انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کے محارم کو ان کو چاک کرتے ہوں، ان کو پامال کرتے ہوں، تو گویا کہ ایسا شخص جس کا باطن گندا ہو جائے، تنہائیوں میں گناہوں کا عادی ہو جائے، اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے، چہرے پہ نور نہیں رہتا، اس کا دل پھر علم کے ساتھ مشغول رہنا پسند نہیں کرتا، دانائی سلف صالحین کو پسند نہیں کرتا، اور وہ شیاطین کی اماج گاہ بن جاتا ہے، شیاطین کو وہاں پہ آ کے سکون ملتا ہے، ایسے بندے کی طبیعت شیطان والی ہو جاتی ہے۔ والخیر، اور مثلہ کمثل الطیر، اور اچھے لوگ
ہیں خیر والے لوگ، ان کی مثال کمثل الطیر، پرندے کی مثال جیسی ہے، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، لا ینالہ، نہیں پا سکتا اس کو، من اراد صیدہ، جو اس کے شکار کا ارادہ کرے۔ جو پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، وہ تو بہت اونچا ہے۔ تو جو خیر والے لوگ ہیں اسی طرح وہ بہت اونچے ہیں، وہ شیاطین وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ وما احسن حال من سلم من الناس، اور کتنی اچھی حالت ہے اس شخص کی جو لوگوں میں سے اس چیز سے محفوظ رہے، وسلم الناس منہ، اور لوگ اس سے محفوظ رہیں، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ کتنی اچھی حالت ہے، کتنا اچھا ہے وہ شخص کہ لوگ اس سے محفوظ ہیں اور وہ لوگوں سے محفوظ ہے، گویا کہ لوگوں تک اس کا شر نہیں پہنچتا اور لوگوں کا شر اس تک نہیں پہنچتا، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ اور یہ فضا میں اڑنے والے اس پرندے کی طرح ہے جس تک شکاری شکار کرنے والا پہنچ نہیں سکتا۔ ومثل هذا، اور اس جیسے لوگ ہی یترشح لولایت اللہ عز وجل، مزین ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی ولایت کے لیے۔ اللہ کی دوستی گنہگاروں کو حاصل نہیں ہوتی، نافرمانوں باغیوں کو اللہ کی رضا محبت حاصل نہیں ہوتی۔ اس جیسے لوگ جو اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنی جوانی کو داغ نہیں لگنے دیتے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہی اللہ کی ولایت کے قابل ہوتے ہیں۔ لِأَنَّ مَنْ بَذَلَ فَرْجَهُ، کیونکہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو خرچ کرتا ہو حرام کاموں میں، اوشک اللہ یتخذہ اللہ ولیہ، قریب ہے کہ اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بنائے ہی نہ، لِأَنَّهُ ضَيَّعَ امانت اللہ، کیونکہ اس نے اللہ کی امانت کو ضائع کیا ہے، وَخَانَ فِيمَا اسْتَوْدَعَهُ، اور اس نے خیانت کی ہے اس معاملے میں جو اللہ نے اس کے سپرد کیا، فلا یکون مثلہ مأمونا علی الاسرار، ایسا بندہ رازوں پر امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہو سکتا۔ یہ جسم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے، جس شخص نے اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا تو گویا کہ وہ شخص، فرمایا کہ وہ امانت دار نہیں ہے، وہ امانتوں کو ضائع کرنے والا ہے، اور جو امانتوں کو ضائع کرنے والا ہو وہ مخفی راز کبھی بھی نہیں رکھ سکتا اپنے پاس، اس کی بات پھیل جاتی ہے، وہ اپنے پاس مخفی بات رکھ نہیں سکتا کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ سب سے بڑھ کے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، وہ اس میں خیانت کر رہا ہے، الا مگر ان یقلع عن ذلک اقلاعا تاما، مگر یہ کہ ہٹ جائے اس سے پوری طرح ہٹ جانا، فیرجى للطائب المنیب، بس امید کی جا سکتی ہے ایسے توبہ کرنے والے سے، المنیب کل خیر، جو ہر خیر کو پا سکتا ہے انشاءاللہ۔ جو شخص توبہ کر لے اللہ اس کو بچا لے گا۔ تو معاشرے میں مشت زنی بہت بڑا گناہ پھیلتا جا رہا ہے، اسی طرح زنا پھیلتا جا رہا ہے، تو اس سے بچا کیسے جائے؟ جو شخص دو کام کر لے تو وہ مشت زنی جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو شخص بھی مشت زنی کرنے والا ہے، یہ پکی بات ہے کہ وہ قبرستان نہیں جاتا، وہ قبروں کی زیارت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، موت، اس کو یاد رکھا کرو۔ قبروں کی زیارت یہ دنیا سے انسان کو غافل کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ عَنِ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ، کہ قبریں دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور موت لذتوں کو توڑتی ہے۔ اور استمنا بالید مشت زنی، اس کا مقصد ہی خود لذتی ہے، لذت کا حصول۔ جب موت کی یاد لذتوں کو توڑ دے گی تو خود بخود انسان اس گناہ سے بچ جائے گا، اسی طرح زنا سے بچ جائے گا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ، اور وہ ہے دعا، اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بچا لیتے ہیں۔ وقد جاء فی الاثر، ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ رب العالمین نے، لما خلق آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بیدی اپنے ہاتھ سے، وخلق فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، ھذا ودیعتی لکا، یہ میری امانت ہے تیرے پاس، وہ امانتی عندک، تو ودیعت اور امانت قریب المعنی ہے، تو یہ میری امانت ہے تیرے پاس،
اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو فرمایا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، تو ان کے علاوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ چاہے تلاش کرے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ تو باغی ہیں، سرکش ہیں۔ تو گویا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کا حق نہیں رکھتا، اللہ کے معاملے میں خیانت برتتا ہے، تو وہ باقی معاملات میں زیادہ خیانت برتتا ہے، اس لیے ایسا شخص امانت کے قابل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا شرمگاہ کی حفاظت کرنا مراتب کو پانے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔